مفتی محمد فاروق القادری صاحب، حضرت صدیق اکبر کا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جتنی رفاقت ہے ان کی، آنا جانا اس سے زیادہ کسی گھرانے کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو بکر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، کیا تاثرات ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا دیکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ اور خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور خاندان کے سب سے قریب تھا۔ بے شک۔ اور رسول اللہ کے اظہار نبوت سے قبل خاندان ابو بکر صدیق کا خاندان رسول کے ساتھ گہرا ربط، تعارف اور بہت گہرا تعلق تھا۔ ایون کہ جناب صدیق اکبر کے جو اوصاف فطرت سلیمہ ہیں وہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے۔ اس قربت کی بنا پر جناب صدیق اکبر رسول اللہ کے اظہار نبوت سے قبل بھی دوست شمار کیے گئے، بے شک خدمت گزار شمار کیے گئے، اور اکثر و بیشتر آپ کو رسول اللہ کی اظہار نبوت سے قبل صحبت اور رفاقت بھی میسر رہی۔ بے شک۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی ہجرت سے 8 سال قبل، اس وقت جناب ابو بکر کی عمر تھی 42 سال۔ اچھا، یعنی حضرت صدیق اکبر کے سامنے ہی رسول اللہ کی شادی ہوئی، سبحان اللہ، اور آپ کی اولاد ہوئی۔ واہ واہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس سے اتنی قربت اور دوستی ہو، بلا شبہ اس کے بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے، بے شک، کیوں نہیں، اور ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے۔ کیا بات۔ یہی وجہ ہے کہ آل رسول اور اولاد پیغمبر اعظم حضرت ابو بکر صدیق کا بہت اکرام کرتے، ان کو بہت عزت اور رسپیکٹ دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے حدیث شریف بھی ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو جس طرح اپنے والد کا کرتے۔ تو رسول اللہ کی تربیت تھی، تو آپ کی آل اولاد اپنے بابا کے رفقا سے بہت احترام سے پیش آتے اور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ اس امت کو ان ہستیوں کے درمیان جو محبت جس پر نص قرآنی رحماء بینہم موجود ہے، ان کے حوالے سے ایسا الجھایا گیا ہے کہ ان کے درمیان گویا کہ ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جیسے کوئی جنگ و جدل تھا، بہت ناراضگی تھی اور بیزاری تھی۔ الامان والحفیظ اس طرح کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی شہادت موجود ہے، بے شک، اور ایسا ان ہستیوں سے دور تک بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی محسوس بھی ہوا کہ میرے کسی قول سے یا کسی فیصلے سے ان کے دل پر کوئی ادنا درجے کا ملال آیا تو فوراً سے پہلے اس کا ازالہ کیا۔ سبحان اللہ، تقاضۂ ایمان بھی تھا۔ اب سنن الکبریٰ میں حدیث ہے، جی، امام بہقی روایت کر رہے ہیں حضرت امام شعبی سے، جی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اچھا، حضرت علی کے حرم میں جی، دستک دی، بتایا کہ ابو بکر حاضر ہے۔ ہاں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب خود جناب ابو بکر منصب خلافت پر متمکن ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، اور آپ والی ہیں اور سب کے حاکم ہیں، خلیفہ رسول ہیں، سب آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ حاضر ہوئے۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ اچھا، بحیثیت بیوی جی بالکل، شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی ایک تربیت کا پہلو ہے۔
حضرت علی نے کہا بالکل، اجازت دی، اور حضرت ابو بکر خلیفہ رسول جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حرم پاک کے اندر تشریف لے۔ اب الفاظ جو میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، واللہ العزیز، اس سے ایک ایمان، صاحب ایمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ اللہ اکبر ومرضاتکم اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر فرمانے لگے مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے مال و دولت چھوڑے، بے شک اپنے اہل و عیال، خیش و اقربا چھوڑے، سب کچھ صرف اس لیے چھوڑا کہ رب راضی ہو، رب کے رسول خوش ہوں، اور رسول اللہ کی اہل بیت خوش ہوں۔ کمال ہو گئی ہے جناب، ایک ایک لفظ آل رسول کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے اور ان کے دل راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے۔ کیا ابو بکر کے حوالے سے کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جذبات کیا تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی رضیت، سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہو گئی، سبحان اللہ، اور کہا ابو بکر آپ نے جو کہا سچ کہا، واہ واہ واہ، تصدیق بھی ہم آپ سے خوش ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے کیسے ناراض ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کا تو یہ محبت بڑا گہرا تعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک روایت پیش کرنی ہے، بہت ضروری ہے، مجھے آپ کے چند لمحے چاہیے۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ اور یہ روایت بھی کنز العمال میں ہے، علامہ ابن عبد البر نے بھی نقل کی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین سے روایت۔ اچھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر اصحاب فوراً آ گئے۔ اچھا۔ آنکھیں نم تھی، سب کے چہروں پر دکھ اور ملال تھا کہ آج شہزادی رسول پردہ کر گئی ہیں۔ تیاری ہو گئی جنازے کی، صفیں بن گئیں، تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول سے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے تشریف لائیے اور جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے وانت شاہد، اے باب و مدینہ العلم، اے داماد رسول آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں پڑھاؤں؟ جی، آپ آگے بڑھیے، آپ پڑھا لیجئے۔ تو حضرت علی کے کیا الفاظ تھے؟ فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اللہ اکبر، اے خلیفہ رسول، سبحان اللہ، اے یار غار مصطفیٰ، خدا کی قسم، حسنین، آپ آگے تشریف لائیے۔ علی کو رب کی قسم ہے، آج ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ کل رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی مصلی میں امام آپ تھے، آج جنازہ شہزادی رسول کے بھی امام آپ۔ کیا بات ہے آپ تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اب مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح فرمایا۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا بات؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی گہری وابستگی اور ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک، بے شک۔ اس کے لیے اور کیا الفاظ کہے جا سکتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، امت کو جھگڑوں میں مت ڈالیں، یہی پیار بانٹیں جو حقیقتاً ان ہستیوں کے درمیان، اور حقیقت اور سچ بھی ہے۔